قادر یہ وہ عبد القادر ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ابھی عمر 8 سال کی ہے اور ماں نے نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ بیٹا چاہے جو ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے جان چلی جائے پر جھوٹ نہ بولنا، سچ کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور عبد القادر نے اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیا۔ ماں نے 40 دینار گدڑی میں سل کر کے دیے کہ تعلیم کے لیے جا رہے ہو، پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اور ماں کی نصیحت اور دعاؤں کو دل میں سمائے ہوئے عبد القادر چلے ہیں قافلے کے ساتھ۔ اور جب اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ساروں کی تلاشی لی جا رہی ہے، جس کے پاس جو تھا سارا مال و دولت سمیٹ لیا گیا۔ عبد القادر کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا۔ ایک ڈاکو نے پوچھ لیا کہ لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ عبد القادر نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے سوچا مذاق کر رہا ہوگا، پھر جو ہے سارا مال اکٹھا کر کے سردار کے پاس پہنچے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ سب نے کہا سردار سے کہ سردار سب کچھ اکٹھا کر لیا، ہمارا کام ہو چکا، اب چلتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عبد القادر کی باری آ رہی ہے۔ ایک ڈاکو نے کہا کہ وہ ایک جو لڑکا ہے اس کی تلاشی نہیں لی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، کہا کہ بلا کر کے لاؤ۔ اب سردار ہے ڈاکوؤں کا اور ایک طرف عبد القادر 8 سال کے بچے ہیں۔ کہا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہ دکھاؤ اچھا کہاں ہے؟ کہا کہ میری ماں نے گدڑی کے اندر سی کر کے دیے تھے حفاظت کے طور پر، احتیاط کے طور پر۔ اب جب اس کو ادھیڑا گیا، اس کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر واقعی 40 دینار نکلے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ لڑکے ہم نے تو تمہاری تلاشی بھی نہیں لی تھی، ہم نے تو تم سے پوچھا ہی کچھ نہیں تھا۔ اگر تم چاہتے، ہر ایک اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، تم چاہتے تو اسے بچا سکتے تھے جھوٹ بول کر کے، مگر تم نے سچ کیوں بولا، کیوں اپنے مال کا نقصان کرایا؟ یہ ننھا سا 8 سال کا عبد القادر جواب دیتا ہے کہ میں نے چلتے وقت اپنی ماں کی نصیحت کو باندھ لیا تھا پلو سے۔ میری ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا چاہے جو ہو جائے اپنی ماں کی اس بات کی لاج رکھنا کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تم سید گھرانے سے ہو، تم اس گھرانے سے ہو کہ جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں سچ کی خاطر جانیں قربان کر دی جاتی ہے، یہاں سچ کی خاطر جو ہے گردنیں کٹوا تو دی جاتی ہیں، مگر جو ہے اپنی سچ کو زبان پر لایا جاتا ہے، جھوٹ نہیں لایا کرتے ہیں زبان پر۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، سردار نے کہا کہ تمہیں اپنی ماں کی ایک نصیحت کا اتنا خیال ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، رونے لگا ہے اور کہنے لگا کہ اپنی ماں کی نافرمانی تم نے نہیں کی؟ کہا کہ ہاں مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، میں اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اس کے لیے تو پھر جنت بھی حرام ہو جایا کرتی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ سردار رونے لگا کہ سوچو، میں یہ سوچ کر کے پریشان ہو رہا ہوں، اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ایک طرف یہ بچہ ہے جس نے جو ہے ایک اپنی ماں کو ناراض کرنا گوارا نہ کیا، سچ کو سچ ہی کہا، اس کو بدلا نہیں، جھوٹ نہیں بولا اور اپنا نقصان کرنا گوارا کر لیا، دولت کا گوارا جو ہے گوارا کر لیا۔ مگر ایک طرف میں ہوں کہ جو نہ جانے کتنے سالوں سے نافرمانی کر رہا ہوں خدا کی، کتنے سالوں سے نافرمانی کر رہا ہوں رسول کی، نہ جانے کتنوں کو لوٹا ہے، کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنی قتل و غارت کی ہے، کتنی ڈکیتیاں کی ہیں، کتنوں کا دل دکھایا ہے، کتنوں کو ستایا ہے۔ اب اسے خدا یاد آ رہا ہے اور آخر کار جو ہے اس سردار نے توبہ کی اور اعلان کیا کہ میں اس ڈکیتی کے کام سے جو ہے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد جو ہے میں اس غلط کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ عبد القادر کے ہاتھ پر توبہ کر رہا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی جو پورا گروہ تھا، تقریباً 40 لوگوں کے قریب کا گروہ تھا، سب کے سب توبہ کرتے ہیں اور سب کے سب جو ہے اپنے اپنے وقت کے نیک انسان بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں۔ تو عبد القادر ابھی پڑھنے جا رہے ہیں تو ہدایت بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سوچے یہ ابھی جانے کا سفر ہے، تو جب آئیں گے کامل بن کر کے تب کیا حال